اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی من اوجہ حتی ان تکون عاطفۃ بمنزلۃ الواو فی اللفظ والمعنی الا ان بینہما فرقا من ثلاثۃ اوجہ۔ بے سماعی عزیزو، حتیٰ کے بارے میں چل رہی تھی اور آج آپ کی خدمت میں حتیٰ کی دوسری قسم پڑھنی ہے۔ حتیٰ جو ہے حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے واو کی منزل پر، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ حتیٰ کی دوسری قسم حتیٰ عاطفہ ہے۔ حتیٰ عاطفہ بے منزلہ وا کی ہے، لفظ میں اور معنی میں۔ واو کی منزل پہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح وا مطلق جمع کے لیے آتی تھی، یہ حتیٰ بھی مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی فا اور سما کی طرح حتیٰ نہیں ہے جس میں مہلت اور ترتیب وغیرہ ہوتی ہے، نہیں، یہ حتیٰ بے منزلہ واو کی ہے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ ٹھیک ہے، لفظ میں مطلب یہ ہے کہ جو اعراب وا سے پہلے والے کا ہوتا ہے، یعنی زید و عمر، زید اور عمر آیا تو جو اعراب زید کا ہے وہی اعراب عمر کا ہے۔ ٹھیک ہے، اعراب ایک ہوتا ہے نا جب واو عطف ہوتی ہے عطف معطوف کا، تو حتیٰ میں بھی یہی ہوگا، لفظ یہ لفظ میں ہو گیا، یعنی اعراب کے اعتبار سے حتیٰ کا ما قبل اور جس پر حتیٰ کا ما بعد اور ما قبل جو حتیٰ عطف کر رہا ہے ان میں بھی کیا ہوتی ہے وجہ، لفظوں میں اعراب ایک ہوگا، اور معنی میں بھی جس طرح واو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، حتیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ عاطفہ جمع کرنے کے لیے ہے۔ مگر عزیزو، حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان تین فرق ہیں۔ مگر حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حتیٰ کا جو معطوف ہے اس کی تین شرطیں ہیں، جبکہ واو میں یہ شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کے معطوف میں تین شروط ہیں جبکہ واو میں یہ شرط نہیں ہے۔ پہلی پہلی شرط حتیٰ کے معطوف کی یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو، حتیٰ کا معطوف اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، جس طرح کہ حتیٰ کا مجرور میں بھی یہ شرط تھی کہ وہ اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو۔ یہ پہلی شرط ہے حتیٰ کے معطوف کی، کیا بلا؟ کہ وہ اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ جو حتیٰ کا معطوف ہے وہ جزیو کس کی؟ ما قبل والی کلی سے، جزیو، ٹھیک ہے، اور ما قبل کیا ہو؟ کلی ہو۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ معطوف جز ہو اور معطوف علیہ کل ہو۔ نمبر تین یہ ہے کہ یہ معطوف حتیٰ والا کل جز ہو اور معطوف علیہ کل ہو۔ یہ دوسری بات کی ہے حتیٰ کہ جو معطوف ہے اس کی، جبکہ واو میں یہ شرط نہیں ہے۔ دوبارہ وجان، دوسری شرط کیا ہے حتیٰ کے معطوف کی؟ حتیٰ کا معطوف یا جزیو ما قبل کلیو، یا حتیٰ کا معطوف جزو
اور معطوف علیہ کلو. نمبر 3 معطوف حتی کا کل جزو اور معطوف علیہ کلو. یہ دوسری شرط ہے حتی کہ معطوف کی. البتہ یہاں تھوڑی سی ایک بات اور عرض کرتا چلوں. یہ جو کہا معطوف جزئی ہو اور معطوف علیہ کلی ہو حتی میں، اور دوسری بات کی کہ معطوف جز اور معطوف علیہ کل یہ درمیان میں مل رہے ہیں. جزئی کلی اور جز اور کل یہ قریب قریب ہیں. ممکن ہے بعض بھائیوں کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا فرق ہے. ایک مرتبہ تو ہم نے کہا معطوف جزئی ہو اور معطوف علیہ کلی ہو، پھر کہا ہے کہ معطوف جز ہو اور معطوف علیہ کل ہو. یہ جزئی اور کلی، جز اور کل کے درمیان تھوڑا فرق بتا دیں. توجہ، جزئی اور کلی، جز اور کل کے درمیان جو فرق ہے، یہ میں ایک فرق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کل جز پر قابل حمل نہیں ہے، کل جز پر صادق نہیں آتا ہے، جبکہ جزئی کلی جزئی کے اوپر صادق آتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کل جز پر صادق نہیں آتا ہے، جبکہ کلی جزئی پر صادق آتی ہے. اچھا، تھوڑی مثال سے عرض کروں کہ کل جز پر صادق آتا ہے. مثلا یہ جو کلاس کے فرض کریں 10 شاگرد ہیں، ان میں سے زید ہے ایک، تو ایک جو زید جز ہے اس پوری کلاس کا، 10 ٹوٹل ہیں، زید اس کا کیا ہے؟ جز ہے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید کیا ہیں؟ شاگردان ہیں، زید شاگردان ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری کلاس کو زید کے اوپر جو ہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جبکہ کلی جو ہے نا وہ جزئی پر صدق آ سکتی ہے. کہہ سکتے ہیں زید انسان ہے، کلی منطق میں پڑھا ہے نا، جو کثیرین پر صادق آتی ہے، جبکہ جزئی کثیرین پر صادق نہیں آتی. ٹھیک ہے، انسان کلی ہے اور زید جو ہے وہ جزئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کلی جزئی پر صادق آ سکتی ہے. کہہ سکتے ہیں کیا بولا؟ زید انسان ہے، کلی جزئی پر قابل حمل ہے، جبکہ کل جز پر قابل حمل نہیں ہے. یہ فرق آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں؟ اور بھی ہوں گے لیکن ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہ تو ہو گیا جزئی اور کلی، جز اور کل میں فرق. پھر سنو، کل جز پر قابل حمل نہیں ہے. مثال کیا دی ہے؟ کل کلاس ہے، ساری کلاس ہے کسی کی، ٹھیک ہے، فرض کریں اس کے 10 شاگرد ہیں اس کلاس کے، تو ایک بندہ ان میں فرض کریں زید نام ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں زید شاگردان ہیں. زید شاگرد ہے، سارے شاگردان تو نہیں ہے نا. کل جز پر قابل حمل نہیں ہے، لیکن کلی جزئی پر صادق آ سکتی ہے. زیدن انسان، یہ ٹھیک ہے، کلی افراد کے ضمن میں ہوتی ہے، کلی افراد پر صادق آتی ہے، لیکن کل جز پر صادق نہیں آتا ہے. یہ فرق ہے جزئی اور کلی، جز اور کل میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، پھر ایک کلیہ قاعدہ بتا رہے ہیں، کلیہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ حتی عاطفہ کہاں صحیح ہے؟ حتی عاطفہ اس جگہ ٹھیک ہے جہاں استثناء صحیح ہے، جہاں استثناء ٹھیک ہے حتی عاطفہ بھی وہاں ٹھیک ہے. بطور قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ حتی عاطفہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں استثناء کا ہونا صحیح ہے. جیسے وہ جو مثال دی، اکل تو سمکتا الا رأسہا، ٹھیک ہے، یہاں اس مثال میں اکل تو سمکتا حتی رأسہا ٹھیک ہے نا، الا استثناء ٹھیک ہے.
اسی طرح وقدم الحاج الا المشات، یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں استثناء ٹھیک ہے، یہ حتی عاطفہ بھی یہاں ہو سکتا ہے، اور یہاں استثناء ٹھیک نہیں ہے، وہاں حتی عاطفہ کا آنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے کیا؟ تیسری شرط. حتیٰ کہ معطوف کی تیسری شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا معطوف غایت ہو، حتیٰ کا معطوف غایت ہو ما قبل کے لیے، ما قبل حتیٰ کے لیے، یا زیادتی میں یا نقص میں. حتیٰ جو ہے نا، ما بعد حتیٰ جو غایت ہے وہ ما قبل کے لیے کیا بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے، حتیٰ کا معطوف غایت ہے، ما قبل کے لیے غایت ہے، یا زیادتی میں ہے یا کمی میں ہے. زیادتی میں ہے یا کمی میں ہے. زیادتی کا مطلب ہے کہ یہ اشرف فرد ہے یا پست ترین فرد ہے. حتیٰ کا ما بعد جو غایت ہے یہ ما قبل کے لیے یا زیادتی میں ہے یا کمی میں ہے. زیادتی کا مطلب ہے کہ اعلیٰ ترین فرد ہے، اشرف فرد ہے، یا پستی اور کمی میں ہے. جیسے مثلا میں کہوں مات الناس حتی الانبیاء، یہ کس میں ہوگی؟ یہ زیادتی میں ہے. حتی الانبیاء جو ہے یہ اشرف فرد ہیں لوگوں کے، لوگ مر گئے. حتی الانبیاء یعنی لوگوں کا جو افضل ترین ہیں، جو اعلیٰ ترین اور اشرف افراد ہیں وہ انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مثال دیں جو کمی میں ہو. حتیٰ کا معطوف غایت ما قبل کے لیے، لیکن کس میں ہے؟ کمی میں ہے. یحاسب الناس یوم القیامت حتی الکافرون، کافرون جو ہیں وہ پسترین فرد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خود کتاب کے اندر بھی مثال ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں دوں گا، جس میں دونوں جمع کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ جو غایت ہے وہ ما قبل کے لیے، ما قبل حتیٰ کے لیے، وہ زیادتی میں بھی ہے اور کمی میں بھی ہے، اور زیادتی اور کمی دونوں یہاں جمع ہوئے ہیں شاعر کے شعر میں. قہرناکم حتی الکمار فانتم تہابون حتی بنین الاصاغر. ٹھیک ہے. یہاں پہلی مثال جو ہے حتیٰ کا ما بعد یعنی کمات ما قبل کے لیے جو ہے یہ کیا افضل ترین فرد ہے، یعنی یہ زیادتی کی مثال ہے، اشرف افراد ہیں. اور بعد والی تہابون حتی بنین الاصاغر یہ کس کی ہے؟ اس کی ہے جو کہو نقصن، اس کی مثال دے رہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات جان. دوسرا فرق عزیزو توجہ کرو، دوسرا فرق کس کس کے درمیان؟ حتی عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان دوسرا فرق کیا ہے؟ حتی جو ہے وہ جملے کو عطف نہیں کرتا ہے، جبکہ واو جملے کا بھی عطف کرتی ہے. واو جملے کو بعد میں لا کر اس کا عطف کراتی ہے. حتی جملے کو عطف نہیں کرتا ہے. کیوں حتی جملے کا عطف نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ حتی کے معطوف کی شرط یہ ہے کہ یہ بعض و من ما قبلہ. حتی کا معطوف ابھی نہیں پڑا کہ وہ بعض ہو قبل کا یعنی جزئی ہو، یا حتی کا معطوف جز ہو ما قبل کے لیے، یا کل جز ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں
جزئی ہونا، جز ہونا، کل جز ہونا حتیٰ کہ معطوف کا یہ نہیں ہوتا مگر مفردات میں، یہ صرف مفردات میں ہو سکتا ہے۔ کون سی چیز؟ یہ حتیٰ کہ معطوف کا جزئی ہونا یا جز ہونا یا کل جز ہونا، یہ تو مفردات میں ہوتا ہے نا، جملے میں تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ دو فرق آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا فرق جو ہے وہ میرے خیال میں پہلے دو بیان کر لوں، پھر تیسرا فرق حتیٰ عطف اور واو عطف کے درمیان بیان کریں گے۔ لیکن دوبارہ سنو جناب، دوبارہ سنو، بحث آج کیا شروع کی ہے جناب ہم آپ کی خدمت میں حتیٰ کی ایک دوسری قسم آج بیان کی ہے کہ حتیٰ کی ایک دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ حتیٰ عاطفہ، حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے۔ پہلا کیا تھا بھلا؟ پہلا کیا تھا؟ ایک تھا حتیٰ جارہ، ابھی دوسرا کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثانی یہ ہے کہ حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے وا کی طرح، وا جو عاطفہ ہے اس کی طرح، حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے واو عاطفہ کی طرح، لفظ میں بھی اسی طرح ہے اور معنی میں بھی اسی طرح ہیں، مگر حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حتیٰ کے معطوف کی تین شرطیں ہیں جبکہ واو عاطفہ کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ حتیٰ، یہ پہلا فرق بتا رہا ہوں، حتیٰ کے معطوف کی تین شرطیں جبکہ واو کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ پہلی شرط حتیٰ کے معطوف کی یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے حتیٰ کے معطوف کی کہ وہ جزئی ہو اور معطوف علیہ پیچھے والا کلی ہو۔ نمبر دو، حتیٰ کا معطوف جز ہو اور ما قبل جو معطوف علیہ وہ کیا ہو؟ کل ہو۔ نمبر تین، معطوف کل جز ہو، معطوف علیہ پیچھے کل ہو، یہ ہونا چاہیے حتیٰ کے معطوف میں، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کے معطوف کی تیسری شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا معطوف غایت ہوتا ہے ما قبل حتیٰ کے لیے یا زیادتی میں یا کمی میں۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے اشرف ترین فرد ہوتا ہے ما قبل کا، یا پست ترین فرد ہوتا ہے ما قبل کا۔ جب کمی کی بات ہو تو یہ نہیں حتیٰ کا معطوف پست ترین فرد ہے ما قبل کا یا اشرف ترین فرد ہے۔ دوسرا فرق ہے جان، دوسرا فرق کس میں؟ حتیٰ کے معطوف، حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان، حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ جملے کو عطف نہیں کرتا ہے جبکہ وا جو ہے مفرد کا بھی عطف کرتی ہے، مفرد کا مفرد پر، اور جملے کا بھی عطف کرتی ہے، وا جملے کو بھی عطف کراتی ہے۔ اچھا، حتیٰ جملے کا عطف کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ حتیٰ کا معطوف جزئی ہوتا ہے یا جز ہوتا ہے یا کل جز ہوتا ہے اور وہ مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرما لو۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا فرق حتیٰ اور واو عاطفہ کے درمیان تیسرا فرق جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ توجہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی من اوجہ حتیٰ،
ان تکونا عاطفتن بمنزلۃ الواو فی اللفظ والمعنی الا ان بینہما فرقا من ثلاثۃ وجوہ. ثانی میں وجوہ تا حتیٰ کی دوسری وجہ، حتیٰ کی دوسری وجہ، ان وجوہ میں سے حتیٰ کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان تکون عاطفتن، حتیٰ عاطف ہوتا ہے بے منزلہ یہ واو کے ہوتا ہے، واو عطفہ کے لفظ میں بھی اور معنی میں بھی. الا ان بینہما فرقا من ثلاثۃ اوجہ، مگر یہ کہ بینہما حتیٰ عاطفہ اور واو عطفہ کے درمیان 3 فرق ہیں. الاول، پہلا فرق، ان لمعطوف حتیٰ ثلاثۃ شروط، حتیٰ کے معطوف کی 3 شرطیں ہیں. ساتھ ہی کہہ دو، ساتھ ہی ذکر نہیں لیکن آپ کہہ دو، جبکہ وا میں یہ 3 شرطیں نہیں ہیں. حتیٰ کہ معطوف کی 3 شرطیں ہیں جبکہ وا میں یہ شرطیں نہیں ہیں. بھی احدھا، پہلی شرط حتیٰ کہ معطوف کی، ان یکون ظاہرا لا مضمرا، حتیٰ کا معطوف ظاہر ہو، لا مضمرا ضمیر نہ ہو. کما ان ذالک شرط مجرورہا ذکرہ ابن ہشام الخضراوی. کما ان ذالک یعنی ضمیر نہ ہو، کما ان ذالک شرط مجرورہا، جیسا کہ یہ حتیٰ کہ مجرور کی بھی شرط ہے، حتیٰ کہ مجرور کی بھی یہ شرط ہے کہ وہ ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو. ذکرہ ابن ہشام الخضراوی، اس کو ذکر کیا ابن ہشام خضراوی نے. کیا بات؟ یہی بات کہ حتیٰ کا معطوف اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو. ثانیہا، دوسری شرط حتیٰ کہ معطوف کی، ان یکون اما بعضا من جمع قبلہا کقدم الحاج حتی المشاۃ، قدم الحاج حتی المشاۃ، اور جزءا من کل نحو اکلت السمک تا حتی رأسہا، او کجزء نحو اعجبنی زید حتی حدیثہ. توجہ. ثانیہ، حتیٰ کہ معطوف کی دوسری شرط یہ کہ ان یکون اما بعضا من جمع، ان یکون یہ معطوف اما بعضا من جمع، یہاں بعض سے مراد جزئی ہے، جمع سے مراد کلی ہے. بعضا سے مراد جزئی، جمع سے مراد کلی. ان یکون یعنی معطوف جو ہے حتیٰ کا، اما بعضا من جمع جزئی و کلی سے، قبلہا کلی جو جامن قبلہ، وہ کلی جو پہلے ہے، کا قدم الحاج حتی المشاۃ، حاجی آئے حتی المشاۃ، یعنی کیا مطلب ہے؟ پیدل چلنے والے بھی آ گئے. مشاۃ جمع ماشی ہے، ٹھیک ہے، مشاۃ جمع ماشی ہے. اور یہ جناب علی پیدل چلنے والوں کو آپ حاجی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاشی بعض ہے ان حاجیوں کا. تو یہ جو پیدل جا رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہو یہ پیدل چلنے والے حاجی ہیں، ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں کلی کو جو ہے نا جزئی پر حمل کرنا ٹھیک ہے. اور جزءا من کل، توجہ کرو، معطوف اما بعضا من جمع، اور دوسرا کیا؟ جزءا من کل، معطوف جز ہے کل کا، یعنی معطوف حتیٰ کا معطوف جز ہے من کل، کل کا، اور معطوف علیہ کیا ہے؟ کل ہے. نا اکلت السمک حتی رأسہا، میں نے مچھلی کو کھایا، حتی رأسہا، حتیٰ کہ اس کے سر کو بھی کھایا، ٹھیک ہے. بس یہاں معطوف حتیٰ کا جو راس ہے
وہ کیا ہے؟ بعض ہے سمکا کا، بعض ہے سمکا کل ہے اور یہ اس کا بعض ہے. او کا جزء یا حتیٰ کا معطوف کا جزو، جز نہیں کل جزو. نہ وہ اعجبنی زید حتیٰ حدیث ہو، زید نے اعجبنی زید، زید سے مجھے تعجب ہوا، حتیٰ حدیث ہو، حتیٰ کہ حدیث ہو، حتیٰ کہ زید کی گفتگو سے بھی مجھے تعجب ہوا. اب یہ حدیث، اب یہ جو بات ہے یہ نہ زید کا جز ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے، لیکن کل جز ہے. یہ حدیث بات کیونکہ اسی زید کی ہے، زید سے مربوط ہے، لہذا یہ کل جز ہے. کل جز کیوں کہا ہے؟ کیونکہ گفتگو جو ہے، جو بات ہے، وہ زید کا ہاتھ پاؤں تو نہیں ہے نا، اس لیے کل جز ہے. وَيَمْتَنِعُ أَن تَقُولَ حَتَّى أَعْجَبَنِي زَيْدٌ حَتَّى وَلَدُهُ، ممتنع ہے کہ تم کہو أَعْجَبَنِي زَيْدٌ حَتَّى وَلَدُهُ. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ممتنع ہے چونکہ ولد نہ بعض ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کا، نہ جز ہے، نہ مثل جز ہے. ولدہ، ولد نہ بعض ہے، یعنی نہ جزی ہے، نہ جز ہے، نہ مثل جز ہے ما قبل کے لیے، ٹھیک ہے. کلیا قاعدہ آغا جان حتی یاتفقا والذی یضبط لکا ذالک انہا تدخل حیث یصح دخول الاستثناء وتمتنع حیث یمتنع والذی یضبط لک ذالک، اور وہ جو آپ کے لیے اس میں قانون ہے، قانون انہا تدخل حیث یصح، حتی داخل ہوتا ہے جہاں یصح دخول الاستثناء، جہاں استثناء کا داخل ہونا صحیح ہے. انہا تدخل، حتی داخل ہوتا ہے وہاں جہاں استثناء صحیح ہے. وَتَمْتَنِعْ حَيْثُ يَمْتَنِعْ وَتَمْتَنِعْ، حتی عاطفہ منع ہے حیث یمتنع، جہاں استثناء منع ہے. ثالثھا، تیسرا آغا جان، تیسرا کیا؟ تیسرا حتی کے معطوف کی تیسری شرط ان یکونا غایتاً لما قبلہا اما فی زیادت او نقص. ثالثھا، حتی کے معطوف غایت ہو لما قبلہ، ما قبل حتی کے لیے، حتی کا معطوف غایت ہے ما قبل حتی کے لیے، اما فی زیادت ہے، یا زیادتی میں، اور نقص یا کمی میں. یہ زیادتی اور کمی سمجھنا، زیادتی کمی سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اشرف ترین فرد ہیں، ما قبل کے اعلیٰ ترین فرد ہیں، ٹھیک ہے. اور نقص سے مراد یہ ہے کہ پست ترین افراد مراد ہیں، ٹھیک ہے. وَقَدْ اجتمع فی قولہ، یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، یہ زیادہ اور نقص. حتیٰ کا معطوف غایت ہوتا ہے زیادتی میں یا کمی میں، یہ دونوں باتیں اجتماع، یہ دونوں زیادہ اور کمی ہونا دونوں جمع ہیں فی قولہ، شاعر کے اس قول میں. توجہ فرماؤ، قہرناکم حتی الکماتا فانتم تہابون حتی بنین الاصاغر. یہاں کماتا کا عطف ہو رہا ہے قہرناک کی کم پر. کم جو ہے وہ منصوب ہے، قہرنا کا مفعول ہے، تو کماتا پڑا ہے کیونکہ اس کماتا کا عطف ہے کم پر. کم منصوب ہے، کماتا بھی منصوب ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، تہابون نہ حتی بنین الاصاغر، یہاں بنینا کا عطف ہو رہا ہے تہابون نہ کہ جو نہ ہے، نہ منصوب ہے، بنینا بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ توجہ فرمائیے. ثالثھا ان یکون غایتاً لما قبل اما فی زیادت اور نقص. حتی کا معطوف کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حتی کا معطوف غایت ہو ما قبل حتی کے لیے، اما فی زیادہ یا زیادہ میں
یا نقص و کمی میں، وقد اجتمع فی قولی، اور یہ دونوں، یہ معطوف کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ دونوں قد اجتمع، دونوں جمع ہو گئے قول شاعر میں. قہرناکم حتی الکماتا فانتم تابون حتی بنین الاساغرا. یہ جو کما ہے نا، کمات، یہ جمع کمی ہے، بمعنی شجاع کی ہے یہ. ٹھیک ہو رہی ہے بات؟ اچھا، یہ جو کمات ہے اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ قہرنا کی جو کم ہے اس پہ ہو رہا ہے عطف. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، انتم پھر آگے مبتدا ہے، تہابون نا فعل فاعل مفعول ہے، حتی عطف بنینا مضاف مضاف الیہ، اس کا عطف ہو رہا ہے اسی نا پر. اصاغر جمع اصغر ہے، صفت کس کی ہے؟ بنینا کی ہے. قہرناکم حتی الکماتا، ہم نے تم پر غلبہ پیدا کیا، حتی الکماتا، حتیٰ کہ تمہارے جو شجاعان جنگ تھے، جو تمہارے بہادر لوگ تھے، ان پر بھی غلبہ پیدا کیا، تمہارے شجاعان جو تھے ان پر بھی. تو جو شجاعان ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اعلیٰ ترین فرد ہوتے ہیں. یہ زیادتی میں یہ مثال زیادہ کی ہے، اشرف ترین فرد ہیں. فَأَنْتُمْ تَحَابُونَنَا، پس تم تحابوننا، پس تم ہم سے ڈرتے ہو، حتی بنین الاساغرا، حتیٰ کہ ہمارے چھوٹے بچوں سے بھی. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی قوم کے، وہ اس کے مطلب پست ترین افراد ہوتے ہیں. پست ترین افراد سے مراد جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں، کہیں وہ دوسرا گھٹیا والا معنی نہ لے لیں. بالآخر بچے پاک ہیں، وہ پست تو نہیں ہیں. مراد یہاں یہ ہے کہ یعنی اس کے نقص افراد ناقص ہوتے ہیں، یعنی کمزور ترین افراد، مراد اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. الفرق الثانی، دوسرا فرق کس میں جی؟ حتی عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان، انہا لا تعطف الجملہ، انہا حتی جملوں کو عطف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بے خلاف واو، بریکٹ میں لکھ لو، واو کے خلاف وہ جملے کا بھی عطف کرتی ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِهَا أَن يَكُونَ بَعْضًا مِّن مَا قَبْلَهَا أَوْ جُزْءٍ أَوْ كَجُزْءٍ مِّنْهُ. کیوں دلیل دے رہا ہے؟ کیوں لا تعطف الجمل؟ کیوں؟ لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِهَا، اس لیے کہ حتیٰ کہ معطوف کی شرط یہ ہے أَن يَكُونَ بَعْضًا مِّن مَا قَبْلَهَا، کہ حتیٰ کا معطوف بعض ہو ما قبل کے لیے. یہاں بعض سے مراد جزئی ہو ما قبل کے لیے، اور جزء، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی یا حتیٰ کا معطوف جز ہو ما قبل کے لیے، او کا جزء من ہو، یا کل جز ہو ما قبل کے لیے، کما قدمنا، جیسا کہ ہم نے مقدم کیا. ٹھیک ہے. ولا یتعطی ذلک الا فی المفردات، ولا یتعطی، اور یہ نہیں آتا ذالک، یہ جز ہونا یا مثل جز ہونا ما قبل کے لیے نہیں آتا، یہ کہ حتیٰ کا معطوف جزئی ہو یا جز ہو یا کل جز ہو، الا فی المفردات، مگر مفردات میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے الفرق الثالث، یہ بھی بیان کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں. تیسرا فرق آ جان کس میں بلا؟ حتیٰ عاطفہ اور واو عاطفہ کے درمیان تیسرا فرق عزیزو، تیسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ، ٹھیک ہے، جب عطف کرے مجرور پر، حتیٰ اذا عطفت علی مجرور، حتیٰ جب عطف کرتا ہے مجرور پر تو وہ جو حرف جر ہے اس کا تکرار کرنا ضروری ہے. نہیں سمجھا پا رہا؟ حتیٰ عاطفہ ہے نا، حتیٰ عاطفہ جب عطف کر رہا ہو ایک مجرور پر، پہلے مجرور ہے اور حتیٰ
अत्फ कर रहा है उस मजरूर पर, तो वहां वो हर्फ जर जो पहले है मातूफुन अलैह पर, वो मातूफ में भी उसका तकरार करना जरूरी है, जबकि वाव में ये वाव अत्फ में हर्फ जर का तकरार जरूरी नहीं है। समझा पाया हूं या नहीं आपकी खिदमत में? हत्ता आतिफा और वाव आतिफा के दरमियान तीसरा फर्क बता रहा हूं कि हत्ता जब आतिफ करता है एक मजरूर पर, तो वो हर्फ जर जो था ना पीछे, उसका मातूफ में तकरार करना जरूरी है, जबकि वाव आतिफा में हर्फ जर का तकरार जरूरी नहीं है। क्यों करते हैं? हत्ता आतिफा में जब वो आतिफ करता है तो हर्फ जर का तकरार क्यों करते हैं? सवाल है जी, दोबारा हर्फ जर को क्यों लाते हो मातूफ में? कहते हैं फर्क करने के लिए। हत्ता आतिफा और हत्ता जारा के दरमियान फर्क करने के लिए हत्ता आतिफा में हर्फ जर का तकरार करें ताकि फर्क हो जाए हत्ता जारा से। ठीक है, मिसाल दूं आपकी खिदमत में, मरार तो बिल कौमे हत्ता बे ज़ैदिन। तवज्जो करो, हत्ता आतिफ करवा रहा है ज़ैद का कौम पे, तो कौम है ना मजरूर, कौम मजरूर है किसके जरिए? बा के जरिए कौम मजरूर है, तो यही बा बाद में आई है बे ज़ैदिन। ये बात कर रहे हैं हम कि हत्ता जब आतिफ करवाए मजरूर पर, हत्ता का जब आतिफ किया जाए मजरूर पर, तो हर्फ जर का तकरार करना है। जैसा कि ये मिसाल दी, मरर तो बिल कौम हत्ता बे ज़ैद, हत्ता ने आतिफ किया कौम पे जो मजरूर था, तो वो हर्फ जर बा इधर भी आया है बे ज़ैदिन। सवाल किया था कि भाई ये काम क्यों करते हैं, हर्फ जर लाते हैं? फर्क करने के लिए। हत्ता आतिफा और हत्ता जारा के दरमियान फर्क करने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इब्ने खब्बाज ने ये बात की है, ये जो अभी हमने पढ़ी है, इब्ने खब्बाज ने ये जिक्र किया कि हर्फ जर का तकरार करना चाहिए, और कोई कैद वगैरह भी नहीं लगाई। मुतलक कहा है कि हत्ता जब आतिफ कराए मजरूर पर तो हर्फ जर का अदा जरूरी है, जबकि इब्ने मालिक ने कैद लगाई है हर्फ जर लाने की। कहा हर्फ जर उस वक्त लाएंगे जब हत्ता का अत्फ होना मुय्यन ना हो कि ये हत्ता आतिफा है। हत्ता आतिफा का मतलब है आतिफा होना, जब मुय्यन ना हो तो ये हर्फ जर लाते हैं ताकि पता चल जाए। लेकिन एक जगह हो कोई जहाँ वाज़े है, मुशख्खस है, अज़र मिन अश-शम्स है, सूरज की तरह, भाई ये हत्ता आतिफा ही है, फिर भी लाएंगे ना, फिर हर्फ जर की तकरार करने की जरूरत नहीं है। इब्ने मालिक कहते हैं कि भाइयों हर्फ जर का तकरार करना चाहिए उस वक्त जब पता ना चल रहा हो, लेकिन एक वाज़े पता चल रहा है कि हत्ता आतिफा है, तो हर्फ जर लाने की जरूरत नहीं है। मुसन्निफ कहते हैं इब्ने मालिक की ये बात बड़ी अच्छी है जनाब, कि जहां पता ना चल रहा हो तो तकरार करना चाहिए हर्फ जर का, जहां वाज़े हो तकरार की जरूरत नहीं है। जबकि आगा जान, जो वाव अत्फा है वो जब मजरूर पे उसका अत्फ करते हैं वाव के जरिए मजरूर पर, तो वो फिर हर्फ जर का लाना वाव के बाद के लिए जरूरी नहीं है। मररतु बिल कौम व ज़ैदिन कह सकते हो, बा का लाना जरूरी नहीं है। ये है तीसरा फर्क हत्ता अत्फा और वाव अत्फा के दरमियान। तवज्जो फरमाओ, अल फर्क सालिसो, तीसरा फर्क, अन्ना इज़ा अतफत अला मजरूरिन उईदुल खाफिज़ो। अन्ना हत्ता इज़ा अतफत, जब अत्फ करे मजरूर पर, उईदुल खाफिज़ो, खाफिज़ यानी जार का इयादा करना है, जरूरी है। फर्कन बैना व बैनल जारा, फर्कन मफूल ला न बना लें, यानी लिल फर्क, फर्क करने के लिए बैना हत्ता आतिफा बैनल जारा और हत्ता जारा के दरमियान फर्क करने के लिए। फतकूल, पस तुम कहोगे मररतु बिल कौम हत्ता बेज़ैदिन,
حتیٰ جو ہے عطف کر رہا ہے کس پہ؟ مجرور پہ، بالقوم پہ. تو نہیں کہ عید الخافض وہ کہاں ہے؟ بائی ہے بے زیدن ذکر ذالک ابن الخباز ذالک، یہی بات. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ثالث جو ہے یہ ابن خباز نے ذکر کیا ہے. وَأَطْلَقَهُ، اور اس نے یہ وجوب اعادہ کو مطلق کہا ہے. اطلقہ اس حرف جر کے تکرار کا اور اعادہ کرنے کا مطلق کہا ہے. مطلق کہا ہے یعنی چاہے حتیٰ کا عاطفہ ہونا مشخص ہو یا مشخص نہ ہو. پتہ چل رہا ہو حتیٰ یا عاطفہ پھر بھی لانا ہے، پتہ نہ چل رہا ہو معین نہ ہو پھر بھی لانا ہے مطلقاً، چاہے حتیٰ کا عاطف ہونا معین ہو یا معین نہ ہو. اطلقہ وجوب اعادہ کو مطلق کہا ہے. وَقَيَّدَهُ ابن مالک بِأَنْ لَا يَتَعَيَّنَ کون والے لطف قیدہ اس وجوب اعادہ حرف جر کی اعادہ کو واجب کیا کرنے کے لیے ابن مالک نے قید لگائی ہے. قیدہ ابن مالک نے وجوب اعادہ کو مقید کیا ہے. کیا بِأَنْ لَا يَتَعَيَّنَ کون والے لطف کہ حتیٰ عطف کے لیے معین نہ ہو تو بھائی حرف تکرار کرو، حرف جو پیچھے آیا ہے معطوف علیہ میں معطوف میں بھی لاؤ. بِأَنْ لَا يَتَعَيَّنَ کون والے لطف جب حتیٰ کا عطف ہونا معین نہ ہو قولہی. یہاں کیا ہے؟ یہاں عاطفہ واضح ہے. یہاں دیکھو نہیں لائے جود و یمنا کا فاز فی الخلق حتیٰ باعثن، وہ فی جو فی الخلق والی ہے ادھر یہاں نہیں فی لائے کیونکہ حتیٰ عاطفہ یہ واضح ہے، ضرورت نہیں پڑی. جود و یمنا کا توجہ کرو، جود و یمنا کا، ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تیرے دائیں ہاتھ کی تیرے دائیں ہاتھ کی بخشش جو ہے فاضا فی الخلق لوگوں میں وہ کیا ہے؟ پھیلی ہے. تیرے دائیں ہاتھ کی بخشش فاضا فی الخلق خلق میں پھیلی ہے. ٹھیک ہے، حتی باعثن حتی انسان فقیر پر بھی دان بالاساعت دینن جس نے بدی کو متعبد ہوا ہے دینن بطور دین، یعنی حتیٰ کہ انسان فقیر کو بھی تیری بخشش ہے. ٹھیک ہے، وہ بدکار، ٹھیک ہے نا، بدکار اور ظلم کو جس نے اپنے لیے دین بنا لیا ہے. باعثن فقیری کے دان بالاساعت دینا جس نے بدی کو اپنا دین بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، دین سمجھتا ہے اس تک تیرا فیض پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. وَهُوَ حَسَنٌ مصنف کہتے ہیں ابن مالک کا یہ قید لگانا حسن ہے. کون سی قید کہ حتیٰ جہاں عاطفہ ہونا مشخص نہ ہو، پتہ نہ چلے، وہاں حرف جر کا اعادہ کرتی ہیں جو معطوف علیہ میں ہے. اور جہاں واضح ہو مشخص ہو کہ حتیٰ ہے ہی عاطفہ پھر وہ حرف جر کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہاں ہوا ہے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.